بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد صدیق انظر اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن ویگ میں حاضر۔ ناظرین، آج ہم اپنے ویلاگ میں گفتگو کریں گے سینٹ کے حوالے سے کہ سینٹ سے کتنے افراد سینیٹر فارغ ہو رہے ہیں اور سینٹ ادھورا ہو جائے گا۔ اور سب سے جو اہم بات اس میں ہے وہ ہے ناظرین کہ سینٹ کی نشستیں کتنے ارب روپے کی ایک نشست فروخت ہو رہی ہے یا ہوتی ہے، اور ماضی میں کیا ہوتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے جو لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں، سینٹ میں آتے ہیں، تو وہ قانون سازی کے لیے آتے ہیں یا ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس صوبے سے کس جماعت کی کتنے نشستیں فارغ ہو رہی ہیں اور کتنے لوگ اور کون کون سے جو سینیٹرز ہیں وہ سینٹ سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین یہ بھی بتائیں گے کہ فاٹا سے ہر مرتبہ 4 اراکین سینٹ منتخب ہوتے تھے، اس مرتبہ فاٹا سے کوئی بھی سینیٹر منتخب نہیں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہماری پوری ویڈیو دیکھتے رہیے گا ناظرین۔ تفصیل بتانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ نے نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے کہ سینٹ سے کس جماعت کے کتنے اراکین سینٹ وہ اپنی مدت 6 سالہ مدت پوری کر کے وہ فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ سینیٹر 12 مارچ کو اپنی مدت پوری کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے سینیٹر ہیں اور کس کس صوبے سے وہ منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ ان تمام نشستوں سے اس وقت اپنی مدت پوری کر کے فارغ ہو گئے جائیں گے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کی حمایت سے منتخب 13 سینیٹرز، پیپلز پارٹی کے 12، پی ٹی آئی کے 8، جمعیت علماء اسلام اور جو پی کے میپ ہے اس کے اور نیشنل پارٹی کے 2 اراکین اپنی مدت پوری کر کے وہ سینٹ نشستوں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اور بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت سے منتخب 6، جماعت اسلامی، MQM پاکستان اور مسلم لیگ فے کی ایک نشستیں خالی ہوں گی۔ ناظرین، ایوان بالا میں پی ٹی آئی کے 17، پیپلز پارٹی کی 9، مسلم لیگ نون کے 5، بلوچستان عوامی پارٹی کے 7، جمعیت علماء اسلام فے کی 3 اور MQM اور ANP کے 2، جبکہ مسلم لیگ کاف کے 1 اور 2 آزاد ارکان رہ جائیں گے۔ ناظرین، اسلام آباد سے 2 سینیٹرز اسد جنیجو اور مشاہد حسین سید بھی ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ سندھ سے 12 سینیٹرز ریٹائرڈ ہوں گے۔ ان میں کون کون شامل ہے ناظرین وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ان میں ایک تو سینیٹر رضا ربانی، یہ کسی دور میں چیئرمین بھی رہے ہیں سینٹ کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر امام الدین شوکین اور مولا بخش چانڈیو، سید محمد علی شاہ جاموٹ، فروغ نسیم، مظفر شاہ، وقار مہندی، خالدہ سکندر، مندرو، رخسانہ زبیری، اور اس کے ساتھ کیشو بائی اور قرۃ العین مری اور انور لال دین شامل ہیں۔ اور ان کے ساتھ پنجاب سے جو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں ان میں 12 سینیٹرز میں قائد ایوان اسحاق ڈار اور قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہداد وسیم کے علاوہ ڈاکٹر آصف کرمانی، رانا محمود الحسن، مصدق ملک، شاہین خالد بٹ، ولید اقبال، حافظ عبد الکریم، اور اس کے ساتھ نصرت صادق، سیمی ایزدی، کامران مائیکل شامل ہیں۔ رانا مقبول کی نشست ان کے فوت ہونے کی وجہ سے وہ خالی ہو گئی تھی۔ خیبر پختونخوا سے ریٹائرڈ ہونے والے 11 سینیٹرز میں بہرمن خان تنگی اور ان کے ساتھ فیصل جاوید، فدا محمد، پیر صابر شاہ، اور جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر طلعت محمود، مشتاق احمد، دلاور خان، اعظم سواتی، مہرتاج روغانی اور ربینہ خالد شامل ہیں۔ شوکت ترین کی نشست استعفے کے بعد پہلے ہی خالی ہو چکی تھی، وہ خیبر پختونخوا سے خالی ہوئی تھی۔ اور اس کے ساتھ بلوچستان سے ریٹائر ہونے والے 11 جو سینیٹرز ہیں ان میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی جو MPA بلوچستان سے منتخب ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ احمد خان، مولوی فیض محمد، کہدہ بابر اور محمد اکرم، شفیق ترین،
طاہر بزنجو، نصیب اللہ بازاری اور عابدہ عظیم اور ثنا جمالی شامل ہیں۔ اور فاٹا سے چارٹرز ہدایت اللہ خان، بلال الرحمان، شمین آفریدی اور ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ اور ناظرین اب ہم بات کریں گے اس بات کی طرف کہ سینیٹر سے اس سال کیوں منتخب نہیں ہوں گے، جو 4 سینیٹر منتخب ہوتے رہے ہیں جو ابھی ریٹائرڈ بھی ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ ہوا تھا کہ 2018 میں یہ آئینی ترمیم ہوئی اور اس کے بعد فاٹا کو کہ صبح خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔ ضم ہونے کی وجہ سے جو فاٹا کی 4 نشستیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ اب اس 4 نشستوں پر کوئی انتخاب نہیں ہوگا۔ اب یہ جو انتخاب ہوگا وہ کے پی کے سے ہوگا اور یہ نشستیں کے پی کے میں ضم ہو گئی ہیں، اور اس لیے وہ جو 4 نشستیں تھیں وہ وہاں سے کے پی کے سے ختم ہو گئی ہیں۔ اور کیونکہ یہ 25ویں آئینی ترمیم تھی جو بڑی جس پر لے دے ہوئی اور بڑے اس پر بہت عرصہ تک کام ہوتا رہا اور برآخر فاٹا کو کے پی کے میں ضم کر دیا گیا تھا، اور اس پر جو تھا وہ تقریباً تمام پارٹیز نے سائن کیے تھے اس آئینی ترمیم پر، اور جو بڑی پارٹیز تھیں انہوں نے آئینی ترمیم کر کے اس کو منظور کرایا تھا کہ فاٹا کو ختم کر دیا گیا ہے، اور جسے قبائلی علاقہ کہا جاتا ہے، اور اسے کے پی کے میں یعنی صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا تھا۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن نے نئے سینٹ کے انتخابات کے لیے شیڈول بھی جاری کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے ناظرین کہ وفاقی دارالحکومت میں یہ بات عرصے دراز سے گردش کر رہی ہے، بلکہ جب سابقہ الیکشن ہوا تو اس وقت بھی یہ بات کی جاتی رہی کہ سینٹ میں جو ایک نشست ہے وہ 1 ارب روپے سے بھی زیادہ میں فروخت ہو رہی ہے۔ اس بات کا اعلان باقاعدہ طور پر شیخ رشید نے بھی کیا تھا، اور شیخ رشید اس وقت ایم این اے تھے، اور انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر کہا تھا، حکومت میں تھے وہ، کہ اب سینٹ کا الیکشن بہت مہنگا ہو گیا ہے کیونکہ بات اربوں روپے تک پہنچ گئی ہے، اور واقعی بات بھی ٹھیک نظر آتی ہے۔ یہ پراپاگنڈا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر زیادہ اس لیے ہم بات کریں گے کہ جب بھی کوئی بلوچستان سے جو سابقہ الیکشن ہوا تھا وہاں سے آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے تھے، ان کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ منتخب ہوئی، اور وہ خاتون تھی جو منتخب ہوئی تھی، اور کہا ان کے متعلق یہ بات کی جاتی رہی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا، اور وہ کیسے ملایا اس میں پیسہ بہت زیادہ انوالو رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں بھی یہ بات گردش کرتی رہی، کیونکہ فرحت اللہ بابر جب سینیٹر کا الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی کے پی کے میں، یہ سابقہ دور کی بات ہے، کے پی کے میں ایم پی اے بہت زیادہ بڑی تعداد میں سلیکٹ ہو کر آئے تھے، ان کی وہ نشست مکمل طور پر بن رہی تھی، لیکن فرحت اللہ بابر وہ اپنی نشست ہار گئے تھے۔ اس وقت بھی یہ کہا جاتا رہا کہ یہ الیکشن اس لیے وہ ہارے ہیں کہ ان کے مد مقابل نے وہ نشست پیسے دے کر خریدی ہے۔ ناظرین یہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر اس بات میں حقیقت ہے، یہ بات تو اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ واقع خرید و فروخت ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو درست، اگر ہے تو اس کو روکنے کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن پر ہوتی ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی پیسے دے کر ایوان بالا کا رکن بنتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، وہ صاف ظاہر ہے وہ اپنے پیسے پورے کرے گا، کچھ بھی کام کرے گا، اور اگر وہ واقعی جماعتی بنیادوں پر وہ سلیکٹ ہوتا ہے، منتخب ہوتا ہے سینیٹر، تو پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے وہ کام کرے گا، اور پاکستان کی قوم کے جو مسائل ہیں اس وقت، جو گرداب میں پھنسی ہوئی قوم ہے، اس کے مسائل حل کرنے کے لیے سب کو آگے آنا ہوگا۔ ناظرین اس کے ساتھ پھر ہم آپ کو بتائیں گے الیکشن کمیشن کے شیڈول کے حوالے سے جو سینٹ کا جاری کر دیا گیا ہے، اس میں الیکشن 14 مارچ کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو انتخابی شیڈول ہے وہ جاری کیا جائے گا 14 مارچ کو، لیکن کاغذات نامزدگی کے لیے الیکشن کمیشن کے صوبائی جو دفاتر ہیں وہاں سے دینا شروع کر دیے ہیں۔ جو بھی سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہے وہاں سے وہ حاصل کر سکتا ہے، اور جو پولنگ ہوگی وہ 2 اپریل کو ہوگی۔ ناظرین اپنے ہوسٹ صدیق انظر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔